ضرور سنا ہوگا کہ پاکستانی چند ہزار ڈالرز میں اپنی ماں بھی بیچ سکتے ہیں۔ یہ جملہ ایک امریکی افسر نے کہا تھا۔ گلی گلی یہ شور مچ گیا کہ آخر ہمیں امریکہ نے ایسا کیوں کہا۔ دوستو، آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہوگا کہ ریمنڈ ڈیوس نامی ایک امریکی شہری نے پاکستان میں گولیاں مار کر ہمارے کچھ شہریوں کو مار دیا تھا اور اسے گرفتار کیا گیا۔ اس نے اقبال جرم بھی کر لیا تھا، لیکن اسے سزائے موت دور کی بات ہے بلکہ خصوصی پرواز سے امریکہ بھجوا دیا گیا تھا، اور ان جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ کو بلڈ منی یعنی خون کا معاوضہ دلا دیا گیا۔ اسی طرح ایک امریکی نے ہمارے پاکستانی کو گاڑی سے کچل دیا تھا، گرفتار ہوا اور پھر شاہی انداز میں اسے بھی خصوصی طیارے میں امریکی آ کر لے گئے تھے۔ اس جاں بحق ہونے والے کے والد نے بہت منت سماجت کی تھی کہ ہمیں انصاف دلایا جائے، اس امریکی کا نام ECL میں ڈال دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا تھا اور ان کا منہ بھی بند کر دیا گیا تھا۔ لیکن جب ایک پاکستانی شہری نے امریکی 2 شہریوں کو مار دیا اور پاکستان آ گیا تو امریکیوں نے پاکستان کی فورسز کے ساتھ مل کر ایک سرچ آپریشن کیا اور اس پاکستانی کو گرفتار کر کے امریکہ لے گئے۔ اس پاکستانی شہری کو ٹرائل کے دوران اقبال جرم کرنا پڑا اور اسے سزائے موت دے کر پاکستان اس کی لاش بھیج دی گئی تھی۔ اس پاکستانی شہری کا نام تھا ایمل کانسی، اور اس وقت کے وزیر اعظم جنہوں نے اس آپریشن کی منظوری دی تھی ان کا نام نواز شریف ہے۔ دوستو، اس کے بعد ایک اور واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس میں ہندوستانی جاسوس پاکستان نے پکڑا۔ جب اس جاسوس نے اقبال جرم کیا اور اسے سزائے موت دینے پر زور دیا گیا تو ہندوستان کی طرف سے ایک چال چلی گئی۔ ہندوستان نے عالمی عدالت میں رٹ دائر کر دی کہ عالمی عدالت اس کیس کا فیصلہ کرے۔ پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم بھی نواز شریف تھے۔ نواز شریف کے پاس اختیار تھا کہ وہ چاہیں تو عالمی عدالت میں کیس کا فیصلہ کروائیں، اور اگر نہ چاہیں تو پاکستان پر کسی قسم کا دباؤ نہیں آئے گا اور پاکستان کی عدالت اپنی مرضی سے اس کیس کا فیصلہ کر سکے گی۔ لیکن ایک بار پھر سے وہی ہوا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے عالمی عدالت کا نوٹس قبول کرتے ہوئے فیصلہ عالمی عدالت پر چھوڑ دیا، اور اس کے کچھ دن بعد خود ہی پریس کانفرنس میں اقرار کر لیا کہ پاکستان ہندوستان میں دہشت گرد بھیجتا ہے۔ اس بات کو ثبوت کے طور پر ہندوستانی وکیل نے عالمی عدالت میں پیش کر دیا کہ پاکستان کے پردھان منتری خود اقرار کر رہے ہیں کہ ان کے ملک سے دہشت گرد ہندوستان جاتے ہیں، جس کے جواب میں ہمارا آدمی بھی پاکستان گیا۔ وہ کیس کمزور ہو گیا اور کیس آج بھی التوا کا شکار ہے، اور کلبھوشن کو پاکستان چاہ کر بھی تب تک پھانسی نہیں دے سکتا جب تک عالمی عدالت اس کا فیصلہ نہ سنا دے۔ تو دوستو، جن 2 امریکیوں نے ہمارے شہری مار دیے انہیں بھی ہم نے جانے دیا، اور جو جاسوس ہم نے پکڑا اس کا کیس بھی عالمی عدالت کو دے دیا، اور جس پاکستانی نے 2 امریکیوں کو مارا تھا اسے بھی ہم نے خود ڈھونڈ کر امریکہ کو سونپ دیا۔ اور یہ سب ہم نے مفت میں تو نہیں کیا، ہم نے ڈالرز کے بدلے ہی سب کچھ کیا، بار بار کیا، 2018 تک کرتے آئے۔ مختصر یہ کہ 90 کی دہائی سے لے کر باقاعدہ طور پر امریکہ، ہندوستان اور یورپ نے پاکستان کو ایک بھوکا، لالچی اور بے غیرت قوم کا ملک سمجھ لیا تھا، جو ہر بات پر صرف جی حضور ہی بولتے تھے، چلتی پھرتی متحرک لاشوں کا ملک بن چکا تھا۔ اور اسی وجہ سے اس امریکی وکیل نے یہ جملہ کہا تھا کہ پاکستانی چند ہزار ڈالرز کے لیے اپنی ماں تک بیچ سکتے ہیں۔ تو میرا ذاتی نظریہ یہی ہے دوستو کہ شاید 90 کی دہائی میں پاکستان کو سفارتی محاذ پر اتنا بدنام ہوتے دیکھ کر اور یہ ماں تک کو بیچ دینے والے جملے نے ہی عمران خان جیسے کامیاب ترین سپورٹس مین، امیر ترین اور خوبصورت ترین بیوی بچوں کے ہوتے ہوئے لندن کی آرام دہ زندگی چھوڑ کر سیاست میں آنے پر مجبور کیا کہ وہ انگلینڈ چھوڑ کر پاکستان آ گیا تاکہ ایک دن وزیر اعظم بنے اور ان امریکیوں کو، ان یورپین کو یہ کہہ سکے کہ جاؤ، نہیں چاہیے تیرے ڈالرز، نہیں چاہیے تیری غلامی، ہم آزاد ملک ہیں، آزاد قوم ہیں۔ وہ شخص عمران خان پاکستان آیا، اس نے 22 سال تک کوشش کی، ہر بار ہارتا رہا، لیکن ہمت رکھی، اور پھر 2018 میں اسے موقع ملا کہ وہ پاکستان کا وزیر اعظم بن گیا۔ تب سے لے کر وہ صرف ایک بات پر زور دے رہا ہے: آزاد ملک، خود مختار ملک، آزاد قوم، غلامی سے نکلو، پھر نو مور، ایبسولوٹلی ناٹ اور ڈیپ پاکٹس جیسے بہت سارے جملے، بہت سارے الفاظ پاکستان کی طرف سے پوری دنیا کو سننے کو مل رہے ہیں، جو کبھی شاید پوری دنیا نے سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان بھی کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے گا۔ تو دوستو، اس عمران خان کا خواب تو اللہ نے پورا کر دیا ہے، لیکن ہم اب بھی وہیں کھڑے ہیں۔ ہم میں سے آج بھی کچھ لوگوں میں یہ جذبہ باقی ہے کہ چند ہزار ڈالرز میں اپنی ماں تک بیچ دیں۔ اللہ کرے کہ پیٹ